بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی شروعات ایک اچھی بات کے ساتھ۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب کیا ہے؟ خشک ہوتے ہوئے پودے کو پانی دینا، شجرکاری کرنا، ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے صدقہ، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا ہو، پرندوں کو کھانا کھلانا ہو، حشرات کی خوراک ہو، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں جن سے دوسروں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہوں، یہ سب خیر کا معاملہ ہے۔ خیر کا معاملہ کیجئے، ہمیشہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اور سب لوگوں کے ساتھ خیر کے معاملات ہوں۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو اچھی بات بتائی، اس میں ایک ٹاپک یہ تھا کہ اچھا مشورہ دینا۔ دیکھیں، کسی کو اچھا مشورہ دینا بھی یہ خیر ہے۔ تو خیر، جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کی زبان سے خیر نکلتا رہے گا، آپ کے اوپر کوئی زوال نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ تو ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اپنے مشورے سے، اپنی زبان سے کچھ خیر ہم بھی بانٹ دیں، اور آپ اس کو اچھا سمجھ کے اور سمجھداری سے سمجھ کے اس کو سمجھیں، تاکہ آپ بھی خیر کا معاملہ کر سکیں انشاءاللہ۔ آج ہم آ گئے ہیں اپنے ٹاپک پر، شادی بیاہ کی رسمیں۔ اچھا، اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ شادی بیاہ کی رسمیں، دیکھیں، کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جو آپ کی نظر سے نہ گزرا ہو اور آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہو۔ تو اس کے اوپر تو بہت بڑی بحث کی جا سکتی ہے رسموں پر، اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے، بہت ساری کتابیں بن سکتی ہیں جو کہ ہیں۔ تو ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے نظر کریں گے، اور امید ہے آپ کو اچھا لگے گا۔ حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑوں پر ایک پیلا سا نشان نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسا نشان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا جواب تھا کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہے، مطلب یہ تھا کہ نکاح کے موقع پر کپڑوں پر خوشبو لگائی تھی، یہ اس کا نشان باقی رہ گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور فرمایا کہ ولیمہ کرنا۔ کیا کرنا؟ ولیمہ کرنا، چاہے ایک بکری ہی کا ہو۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی صحابی ہیں کہ 10 منتخب صحابہ کرام میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن انہوں نے نکاح کیا تو مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کپڑوں پر نشان دیکھ کر، خوشبو کا نشان دیکھ کر سوال کیا، تب انہوں نے بتایا کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ تم نے اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے اور ہمیں پوچھا نہیں۔ تو شکایت کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی ترغیب دی کہ ولیمہ ضرور کریں۔ دراصل اسلام نے نکاح کو اتنا آسان اور اتنا سادہ بنایا ہے کہ دونوں فریق راضی ہوں تو کسی بے جا رکاوٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں کا آج کا دور ہے جو نکاح کو اتنا مشکل بنایا ہے۔ تو 2 گواہوں کی موجودگی میں بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اگر دلہن دولہا باعقل اور بالغ ہیں تو ان میں سے کوئی دوسرے سے کہہ دے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا جواب دے دے کہ میں نے قبول کیا، تو بس نکاح ہو گیا۔ نہ اس کے لیے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی تقریب کی کوئی شرط ہے، نہ دعوت ضروری ہے، نہ جہیز لازمی ہے۔ ہاں، دلہن کے اکرام کے لیے مہر ضروری ہے، اور صحیح طریقہ یہی ہے کہ مہر کا تعین کریں اور نکاح کے وقت ہی مقرر کر لیا جائے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں، نکاح اتنا سادگی سے جو کیا ہوا نکاح اور اتنی آسانی سے نکاح ہو سکتا ہے، یہاں آپ کو ایک مثال دے کر بتایا گیا ہے، اور اگر خطبے کے بغیر ہی ایجاب قبول کر لیا جائے تب بھی نکاح صحیح ہو جاتا ہے، نکاح میں کوئی نقص نہیں آتا۔ ولیمہ، جس کی ترغیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا احادیث میں دی ہے، وہ بھی سنت ہے، اور ایسا ایک فرض نہیں یا واجب نہیں کہ اگر نکاح نہیں ہو سکتا تو اس کی کوئی بھی ایک مقدار شریعت کے لیے مقرر نہیں، نہ کوئی مہمانوں کی تعداد مقرر ہے،
تو آپ کی جتنی استطاعت ہو آپ اس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اسلام نے نکاح کو اتنا آسان کیا ہے کہ نکاح انسانی فطرت کے لیے ایک ضروری تقاضے کو جائز طریقے سے پورا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اگر اس میں آپ رکاوٹیں ڈال دیں اور اس کو مشکل بنا دیں اور اس کا نتیجہ بے روی کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، تو پھر کوئی شخص جو ہے اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جائز راستے سے تو نہیں جا سکتا، وہ پھر ناجائز راستوں کو طلب پیدا ہوگی اور وہ پورا معاشرے میں جو ہے اس کا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو نکاح کو جتنا آسان بنایا جا سکتا ہے بنائیے، اور ہمارے اسلام نے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کیجیے، آپ کی زندگی میں برکت ہی برکت رہے گی۔ شریعت کی طرف سے نکاح کے موقع پر لے دے کر صرف ایک دعوت ولیمہ ہی مسنون ہے، وہ بھی ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ہے کہ تقریب میں دعوتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ پہلے منگنی کر لی، پھر عین نکاح کے موقع پر جب ہوتا ہے تو مہندی کا اپٹن کی ایک رسم ہو رہی ہے، پھر مہندی کی ایک رسم ہو رہی ہے، پھر وہ جناب کیا کہیے کہ وہ آج کل ایک باہر سے جو ایک نمونہ ایک اور حاضر ہو گیا ہے، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، شادی کے دعوتوں میں تقریبوں میں ایک جو اضافہ کر دیا گیا ہے وہ برائڈل شاور کا جو ایک اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ جانے یہ کون سی بلا ہے یہ برائڈل شاور جو ہماری شریعت میں کب سے آ گئی، خود بخود انہوں نے ایڈ کر لی ہے اور اپنے شوق کو اور باہر کے سوشل میڈیا سے باہر کے ملکوں کی رسومات کو دیکھ کر اور انہیں کرنا شروع کر دیا ہے اور بڑا فخر سمجھتے ہیں جناب، اور اس میں بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے، اور اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ آرام سے آپ اس میں نکاح کی تقریب کر سکتے ہیں، ایک ولیمے کی تقریب کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور اس طرح کی غلط رسموں کو جو وجود میں آ رہی ہیں، فضولیات کو، اور ان سب کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خوشی کے موقع پر اعتدال کے ساتھ خوشی منانا، شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ رسموں کی خانہ پوری کی نظر ہو جانا اور ان پر ایک تو پیسہ پہانی کی طرح بہایا جاتا ہے اور دل و دماغ بھی رسمی قواعد کے بوجھ تلے مسلسل دبے رہتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پھر لڑائی جھگڑے الگ بنتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں کچھ نہیں کیا تو خاندان والے ناراض، گھر میں شادی ہو رہی ہے پہنونی دے دو، ان کو مٹھائی دے دو، ان کو اتنے لفافے دے دو، ان کو یہ دے دو، ان کی دعوت کر دو، تو یہ سب دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ سب رسومات نہیں ہیں، سب کو ختم ہونا چاہیے۔ اب اس صورتحال کا کوئی حل اس کے سوا نہیں کہ اول تو بااثر و خوشحال لوگ بھی اپنی شادیوں کی تقریب میں حتی الامکان سادگی اختیار کریں، جتنا ہو سکتا ہے سادگی اختیار کریں اور ہمت تو کریں، ذرا سی ان رسموں کو توڑ دیں جنہوں نے شادی کو ایک عذاب بنا کے رکھا ہے۔ دیکھیں یہ سب بڑے لوگ، پیسے والے لوگ، انہوں نے ہی ان کو شادی کو اتنا عذاب بنا رکھا ہے کہ جو بیچارے مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ شادی کرنا میں اتنی دقت ان کو آتی ہے کہ وہ لڑکے والوں کی فرمائشوں کو پورا کرتے کرتے اپنی کمر کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں جو امیر انسان ہیں، اونچے درجے پہ فائز لوگ ہیں، اگر یہی سادگی کو اپنائیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی سب ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور خاص نکاح کے ولیمے کے علاوہ جو تقریبات منگنی، مہندی، اپٹن، چوتھی وغیرہ کے نام پر جو رواج پا گئی ہے ان کو سرے سے ختم کر دیا جائے، اور یہ طے کر لیا جائے پہلے کہ بھائی دیکھیں ہم تو شادی طے کر رہے ہیں لیکن ہماری شادی میں یہ سب تقریبات نہیں ہوں گی۔ تو فریقین جو ہیں اگر واقعی محبت اور خوش دلی سے ایک دوسرے کو کوئی تحفہ دینا چاہیں تو وہ باقاعدہ تقریب اور لاؤڈ بغیر کسی لشکر کے بغیر بھی سادگی سے ان کو پیش کر دیں، اظہار مسرت کے ساتھ، اور ضروری اس طریقے کو لازمی نہ قرار دیا جائے۔ نکاح اور ولیمے کی تقریبات بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بہت سادگی سے ہو جائے، اپنے وسائل میں رہ کر ان چیزوں کو منعقد کریں۔ صاحب تقریب کا یہ حق تسلیم کیا جائے کہ وہ اپنے خاندانی مالی حالات کے مطابق جس کو چاہے دعوت دے، جس کو چاہے دعوت نہ دے، اس معاملے میں بھی کسی کو کوئی سنجیدہ شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیشہ ہمارے سامنے رہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں زیر باری کم سے کم ہے، یعنی جس میں انسان نہ مالی طور پر زیر بار ہو اور نہ بیجا مشقت اور محنت کے کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہو یا اس میں مبتلا ہو۔ تو دیکھیں کوشش کریں کہ شادی بیاہ کی بےہودہ اور فرسودہ رسومات کو ختم کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ ہماری نظر سے ابھی بہت ساری ایسی شادیاں گزرتی ہیں
جو بہت ابھی کم ایج میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، نئی جنریشن میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، ادھر شادی ہوتی نہیں، اور ادھر 1-2 مہینے جاتے نہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو ہماری جو آج کل کی جنریشن ہے تو ان میں ایک تو قوت برداشت بھی نہیں ہے، اور کچھ ہمارے گھروں کی تربیت ایسی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پاتے، ان کو سیدھا راستہ دکھا نہیں پاتے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو سیدھا راستہ دکھائیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں، بہت اچھی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ